بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی مووی بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لسوڑا۔ کیا خیال ہے، اس لسوڑا کہتے ہیں نا؟ جی جی اچھا، یہ 3 پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ جی جی 3 ابھی پودے ایک لگے ہوئے تقریباً کوئی سال بھی نہیں ہوا ان کو، یہ ان کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے اور یہ بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو باغ کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہم جو بھی پودے لگائیں یہاں وہ اچھے لگیں، اور اس کو ہم جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں تو آپ کے اندر بھی خواہش پیدا ہو کہ یہ جو پودے ہیں یہ ہمیں بھی لگانے چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو آلودگی ہے، ایک بہت زیادہ فوگ پڑ رہی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے ہم لوگ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، بارشیں ہمارے پاس ہیں نہیں، خشک سالی کا ماحول سا بنا ہوا ہے۔ اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ایسے درخت ایسے اضافہ کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ یہ اب 3 ہم نے لسوڑے کے پودے دکھائے ہیں آپ کو۔ یہ لسوڑا بھی ہے اور اس میں لسوڑی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ لسوڑے کے پودے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دانہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں اچار بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کے لیے، اس کو مورنگا کہتے ہیں، ہماری سریکی میں سوانجنا بھی کہتے ہیں، اردو میں لکھا جاتا ہے، لیکن اب یہ مورنگا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا درخت ہے، اس کے پتے بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ یہ پتے ان کو سکھا کر اس کا پاؤڈر کھایا جاتا ہے۔ اب اس پہ بہت ساری ہربل جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سکھا کے اس کو پیس کے اس کے لیے انہوں نے ایک میڈیسن بنا لی ہے اور اس کو مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پودے ہیں یہ نیچرلی ہم اگاتے ہیں، اس کے اوپر جو کام ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک اچھی فارم میں لے آتے ہیں، وہ فائدہ مند ان کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اب یہ 3 ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہاں، یہ دوسرا یہ ہے، بلکہ 4 کے قریب ہیں ہمارے پاس، 1 2 3 4، یہ 4 کے قریب ہم نے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ اچھے ہو گئے ہیں اور زمین میں اچھے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے لگائے تھے لیکن ہمارے ہاں سردی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوا تھا اور یہ ختم ہو گئے تھے، بہت شدید سردی پڑی تھی، لیکن اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہترین ہو رہے ہیں۔ ان کو اتنا زیادہ بھی پانی نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی سب سے جو اہم بات ہے، یہ ایک اونچی جگہ پہ یہ کھڑے ہوں، ان کے ادھر ادھر پانی ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے سارے تجربے کیے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے تنوں کو پانی نہیں لگنا چاہیے، یہ ایسے ہونے چاہیے، خشک جگہ پہ کھڑے ہوں، اس کے ادھر ادھر سارا پانی ہو، جس طرح ہم نے یہ ماحول ایک بنایا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے یہ دیگر ٹریز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انار کا ایک پودا ہم نے لگایا ہوا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ انار کا یہ پودا ہے، یہ سارے ہیں۔ اس میں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا جامن کا ایک پودا لگا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے سارے پودے ہم نے ساتھ ساتھ اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ اس میں ہمیں گروئنگ کون سے ہیں، اس میں جو گروئنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو اس میں کم گرو کر رہے ہیں وہ بھی ہے۔ اس میں ہم سارا ایکسپیریمنٹل جو ہماری ایک موومنٹ ہے اس میں ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ ہم اب آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پودا ہم نے لگایا ہے، اس کا اپنا انجیر کا پودا ہے۔ یہ ہم نے 2-3 لگائے تھے لیکن ایک ہی کامیاب ہوا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں اب جو فروری میں آئے گا تو ہم اس میں اسی باغیچے میں ہم کوئی اچھی سی سپیس دے کر اور بھی لگائیں گے۔ یہ ہمارے جو چند پودے ہیں یہ اس قسم کے ہیں جو اوپر چلے جائیں گے، اور یہ جو ہمارے دوسرے ٹریز ہیں جن کی 6 سے 8 فٹ تک کا آتا ہے یہ ادھر ہی رکیں گے۔ یہ ٹریز اگر یہ گروئنگ رہے تو یہ 10-12 فٹ پر بھی چلے جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں پودے۔ اب یہ تو ہمارے پاس لیمو لگے ہوئے ہیں سارے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیمو ہیں سارے، اور چائنا کے لیمو ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ جو ہیں ہمارے پاس، اب مورنگا بھی دکھا دیا ہے ہم نے آپ کو، چوڑے کا بھی دکھا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ جو ہم نے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ درخت لگے ہوئے ہیں اس کے برگد کے، جیسے بوہڑ بھی کہتے ہیں، بوہڑ۔ یہ 3-4 پودے میں نے لگائے تھے اور یہ پودے ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں اور یہ ابھی گروئنگ کر رہے ہیں نا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے، 500 سال
400 سال 300 سال نارمل ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پہ جہاں ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ڈیزیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جو نیم کا درخت ہے، نیم ہے ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ایک پودا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ جس جگہ پہ بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہوتا ہے تو وہاں آپ کو جو سکن کے مسئلے ہیں وہ نہیں نظر آئیں گے. تو یہ جو درخت ہے اس کی اپنی خواص ہیں. اس میں کہنے والے جو حکم آیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہو یہاں وہاں سکون بھی ہوتا ہے، اور وہاں دور دور تک کافی بیماریوں کو یہ اپنی اس دسترس میں رکھتے ہیں، وہاں نہیں ہونے دیتے بیماریاں. اسی طرح ہر پودے کی ایک افادیت ہوتی ہے. اس طرح انسان سانس لیتا ہے، انسان فیلنگز ہوتی ہیں. تو میرا جو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس میں نے یہی چیز بڑی غور سے دیکھی ہے، نوٹ بھی کی ہے کہ یہ ان درختوں ان کے بھی فیلنگز ہوتے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے فیلنگز کو سمجھنے کے لیے آپ نے ان کو قریب رہنا ہے، ان کی بات کرنی ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے. وہ آپ کی آمد سے اور آپ کے جانے سے ان کے اندر ایک عجیب سا ہوتا ہے، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ہر بندے کو نہ ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ درخت آپ کے آنے سے کیسے خوشی کا اظہار کرتا ہے. جانے کے بعد یا کئی دنوں کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو درخت آپ کو دیکھ کر کیسے اس کی ہوتی ہے، یہ فیلنگز ہوتی ہیں، ہر انسان کو قدرت کی طرف سے عطیہ کی گئی ہوتی ہیں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم لوگ اس طرح موومنٹ کر رہے ہیں. آپ کے کمنٹس آئیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسا کر رہے ہیں کام. جہاں کہیں ہم بہتر نہیں کر رہے تو میرا خیال میں آپ ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے، آپ بتائیں گے، ہم کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.